ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو خریدار ہیں کھیل کی باتوں کے تاکہ بچلائیں اللہ کی راہ سے بن سمجھے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور ٹھہرائیں اس کو ہنسی، اولئک لہم عذاب مہین وہ جو ہیں ان کو ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا اور جب سنائیں اس کو ہماری آیتیں، پیٹھ دے جائے غرور سے، گویا کہ ان کو سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں، سو خوشخبری دے اس کو دردناک عذاب کی، فبشرہ بعذاب علیم سو خوشخبری دے اس کو دردناک عذاب کی۔ یہ سورہ لقمان جو آج پڑھی گئی ہے اس کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 6 اور 7۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ پہلے آپ واقعہ سمجھ لیں، پھر بات سمجھنی آپ کو آسان ہو جائے گی۔ یہ آیتیں جو نازل ہوئیں یہ ایک خاص واقعے کے تحت نازل ہوئیں، اور وہ واقعہ یہ ہے، مشرکین مکہ میں ایک شخص تھا جس کا نام نضر بن حارث تھا۔ بڑا تاجر تھا اور تجارت کیا کرتا تھا، اور تجارت ہی کی غرض سے دوسرے ملکوں میں بھی جایا کرتا تھا۔ تو ملک فارس میں وہ جایا کرتا تھا تجارت کے لیے، تو وہاں سے شاہان عجم کسریٰ وغیرہ کے جو قصے اور کہانیوں کی کتابیں ہوتی تھیں یا پرچے ہوتے تھے وہ ان کو وہاں سے خرید کر لایا، اور لانے کے بعد مکہ میں ان لوگوں کو جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن قرآن کو چپکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سنا کرتے تھے، یا اور ان لوگوں سے عام طور سے یوں کہتا تھا، عام طور سے لوگوں سے یوں کہتا تھا کہ بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں قوم سمود، قوم عاد کے قصے سناتے ہیں، ان کی باتیں سناتے ہیں، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بہترین قسم کے قصے کہانیاں سنائیں گے۔ تو اب یہ جو کہ شاہان عجم کسریٰ وغیرہ کے وہاں کے بادشاہوں کے جو قصے کہانیاں تھے وہ لے کر آیا تھا، اس میں چٹپٹی باتیں تھیں، مزیدار باتیں تھیں، لچھے دار باتیں تھیں، تو وہ کس کو اچھی نہ لگتی۔ تو وہ جو لوگ ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن قرآن سننے کے لیے جایا کرتے تھے، تو وہ اس کی محفل میں بیٹھنے لگے۔ اس نے اپنا ایک مجمع جما لیا، اپنا ایک گروہ بنا لیا، اور اس میں یہ بادشاہوں کے قصے اور کہانیاں ان کو سنانے لگا۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ قرآن کے اعجاز سے غافل ہو گئے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ وہاں سے ایک گانے والی خرید کر لایا، اور وہ لوگ جو قرآن سننے جایا کرتے تھے ان سے یوں کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کبھی نماز کا حکم دیتے ہیں، کبھی روزے کا حکم دیتے ہیں، کبھی زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، کبھی جہاد کا حکم دیتے ہیں، کبھی جان لگانے کا حکم دیتے ہیں، کبھی مال لگانے کا حکم دیتے ہیں، یہ تمہیں حکم ہی دیتے رہتے ہیں، کام تمہارے سپرد کرتے رہتے ہیں، کیا ان کے چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں ایسی چیزیں دیں گے جس میں کوئی کام کرنے کا نہیں ہے، اور ان کا قرآن سننے کیا جاتے ہو؟ یہ دیکھو بہترین گانے والی میں لایا ہوں، اس کا تم گانا سنو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے سے اس بات کی طرف ارشاد فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ کہ لوگوں میں سے ایک لوگ وہ ہوتے ہیں جو فضول کی چیزوں کو خریدتے ہیں، لغو چیزوں کو خریدتے ہیں، بیکار چیزوں کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ اللہ کی راہ سے بچلائیں، تاکہ راہ سے بھٹکیں۔ یہ بات اس لیے میں نے آج چنی ہے، یہ آیت اس لیے چنی ہے
تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بڑا ناسور دھیرے دھیرے پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور لوگ اسی ذریعے سے گمراہی کا سبب اختیار کر رہے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ کے مصداق بن رہے ہیں، یا تو خود گمراہ ہو رہے ہیں اور دوسرے کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ وہ کس طریقے سے؟ حدیث میں اشترا کہتے ہیں کسی چیز کو خریدنے کو، اشترا کے معنی کسی چیز کا خریدنا، اور لہو الحدیث کے معنی آتے ہیں عربی کے اندر قصے اور کہانیوں کے، حدیث کے معنی آتے ہیں باتوں کے اور قصے کے، اور لہو کے معنی آتے ہیں غفلت میں پڑنے کی چیزوں کے۔ جو چیزیں بھی انسان کو غفلت میں ڈال دیں، اللہ کے ذکر سے، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، تلاوت سے، وہ تمام کی تمام چیزیں لہو الحدیث کے اندر داخل ہوں گی۔ وہ تمام کی تمام چیزیں، جو چیزیں انسان کو اس کے ضروری کاموں سے غفلت میں ڈال دیں، سستی میں ڈال دے، کاہلی میں ڈال دے، وہ تمام کی تمام چیزیں لہو الحدیث کے اندر داخل ہوں گی۔ وہ تمام کے تمام کھیل جو اللہ کے ذکر سے لوگوں کو غافل کر دیں، وہ تمام کے تمام کھیل جو نماز سے آپ کو غافل کر دیں، وہ تمام کے تمام کھیل جو روزے سے آپ کو غافل کر دیں، وہ تمام کے تمام کھیل اور وہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ کو ماں باپ کی خدمت سے، اپنے فرض منصبی سے غافل کر دے، وہ لہو الحدیث کے اندر داخل ہوگا اور وہ اللہ کے راستے سے گمراہی کا سبب بنے گا۔ ایک تو گمراہی کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جو کھیل آدمی کھیل رہا ہے، جو کھیل دین سے گمراہ ہونے یا دوسروں کو گمراہ کرنے کا سبب بنے، جو کھیل دین سے گمراہ ہونے یا دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے، وہ کھیل تو کفر ہے۔ جو کھیل دین سے گمراہ ہونے کا یا دین سے گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے، وہ کھیل تو کفر ہے۔ اور جو کھیل اسلامی عقائد سے گمراہ نہیں کرتا ہے مگر کسی حرام اور معصیت میں مبتلا کرتا ہے، تو وہ کفر تو نہیں ہے مگر حرام اور سخت گناہ ہے۔ جیسے وہ تمام کھیل جن میں قمار ہو، جن میں جوا ہو، یا ہار جیت کا مال کا لین دین ہو، جو انسان کو ادائے فرائض، نماز، روزہ وغیرہ سے مانے ہو، وہ تمام کھیل جو انسان کو فرض منصبی سے غافل کر دے، وہ تمام آلات جو انسان کو نماز روزے سے غافل کر دے، وہ تمام چیزیں جو مسلمان کو قرآن کی تلاوت سے، مسجد آنے سے غافل کر دے، سستی میں ڈال دے، وہ تمام چیزیں لہو الحدیث میں داخل ہوں گی۔ وہ خود بھی گمراہی کا ذریعہ بنے گا اور دوسرے بھی گمراہی کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل سے منع نہیں فرمایا ہے، ترغیب بھی بعض روایت میں آئی ہے کہ کھیل کھیلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، دنیا کے جتنے کھیل ہیں وہ تمام کھیل باطل ہیں، دنیا کے جتنے کھیل ہیں وہ تمام کے تمام کھیل باطل ہیں، ان کے اندر فساد ہے۔ صرف 3 کھیل جائز ہیں، ایک یہ کہ آدمی تیر سے کھیلے، اور ایک یہ کہ اپنے گھوڑے کو سدھانے کے لیے اس سے کھیلے، اور تیسرا کھیل اپنی بیوی سے کھیلے۔ ان 3 کھیلوں کے علاوہ اور کوئی کھیل جائز نہیں ہے۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہیں اور ایک صحابی مدینہ میں آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک مدینہ کے اندر ایک شخص تھا جو دوڑ میں بہت ماہر تھا۔ اس نے مدینہ میں چیلنج کرا اور اعلان کرا کہ کون ہے جو مجھے دوڑ میں ہرا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سلمہ ابن اقویٰ غالباً ان کا نام تھا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دو، میں اس سے دوڑ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دے دی تو انہوں نے اس دوڑ کرنے والے شخص کو ہرا دیا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ آدمی اگر دوڑتا ہے اپنی صحت کو بنانے کے لیے، اپنے جسم و جسامت کو ٹھیک کرنے
کرنے کے لیے تو اس کی بھی گنجائش ہے، صبح کا ٹہلنا مفید بھی ہوتا ہے۔ اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پہلوان تھا جس کا نام رکانہ تھا، اس نے دعویٰ کرا کہ کون ہے مجھے ہرائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ گئے، سامنے آ گئے اور اس کو ایک داؤ لگایا اور پچھاڑ دیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا، یہ تو ایسا لگتا ہے کچھ ہو گیا، دوبارہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ شامل ہوئے اور پھر اس کو ہرا دیا۔ تو ایک کشتی ثابت ہوئی، ایک دوڑ ثابت ہوئی، اور ایک تیراکی بھی ثابت ہے کہ تیراکی سے بھی فائدہ ہوتا ہے، تیراکی سے بھی آدمی کے جسم و جسامت صحیح رہتا ہے۔ اور تیراکی کا سیکھنا بعض علماء کے نزدیک مستحب بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو کھیل ہیں، جو کھیل ہم کھیلتے ہیں، وہ تمام کھیل جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیں، نماز سے روزے سے غافل کر دیں، وہ تمام کے تمام کھیل لغو ہیں، بیکار ہیں۔ اللہ کے نبی نے کھیل کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ تیر کا نشانہ سادو، اور پھر فرمایا کہ دیکھو جو تیر کا نشانہ سادتا ہے وہ ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنتا ہے۔ ایک صحابی، دو صحابی آپس میں تیر کا نشانہ سادہ کرتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی نے ناغہ کر دیا تو دوسرے صحابی نے پوچھا کہ کل آپ کیوں نہیں آئے تھے؟ انہوں نے کہا کسی کام کی وجہ سے نہیں آیا تھا۔ فرمایا میں تمہیں تیر کے سادنے کی، نشانہ سادنے کی فضیلت بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا بتاؤ۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تیر کی وجہ سے اللہ 3 لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ ایک تیر کی وجہ سے اللہ 3 لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ایک تیر چلانے والے کی، اور ایک جس نے بغرض ثواب تیر کو بنایا ہے اس کی، اور تیسرے اس آدمی کی جو تیر چلانے میں سہارا دینے والا بنتا ہے۔ 3 آدمیوں کی ایک تیر پر اللہ تبارک و تعالی بخشش فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے نزدیک تیر چلانا گھوڑا کو سدھانے سے زیادہ محبوب ہے، لیکن تم لوگ اپنے گھوڑوں کو بھی سدھایا کرو اور گھڑ سواری بھی سیکھا کرو۔ یہ کھیل کھیلنے کے ہیں، یہ کھیل سیکھنے کے ہیں، جس سے آدمی کا دماغ بھی فریش ہو، جس سے آدمی کا جسم بھی فریش ہو، جس سے اس کے بدن کے اندر طاقت اور قوت بھی آئے۔ اور وہ تمام کھیل جو آج کے دور میں چلے ہیں، جیسے موبائل کے اندر ایک گیم چلا ہے جس کا نام لوڈو کنگ ہے، وہ کھیل کھیلا جاتا ہے موبائل کے اندر۔ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل رکھا ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں تو وہ لوڈو اتنا بڑا آتا تھا تو وہ لوگوں کو دکھ جاتا تھا، لیکن اب تو وہ اتنا سا موبائل ہوتا ہے اور اس کے اندر 4 خانے بنے ہوتے ہیں۔ وہ یوں بٹن دباتا ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے، کبھی 1 نمبر، کبھی 1 بند کی آتی ہے، کبھی 6 بند کی آتی ہے۔ اس طریقے سے وہ اس لوڈو کنگ کے اندر پوری امت مسلمہ اور خصوصاً مسلمان اتنے مست ہیں کہ ایک نماز پڑھنے جاؤ تو اسی جگہ بیٹھے ہوئے وہ لوڈو کنگ کو کھیل لیں، دوسری نماز کے لیے جاؤ تو بھی اسی جگہ بیٹھے ہوئے وہ لوڈو کھیل لیں، تیسری نماز کو جاؤ تو بھی وہ اسی جگہ بیٹھے ہوئے کھیلیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ یہ اللہ کے راستے سے گمراہ نہیں ہو رہے، یہ نماز روزے سے غافل نہیں ہو رہے، یہ فرض منصبی سے غافل نہیں ہو رہے۔ ان کے ماں باپ نے ان کے ذمے جو کام لگائے تھے وہ کام سے یہ غافل نہیں ہو رہے۔ جس کی دکان پر یہ نوکری کرتے ہیں اس کی دکان کا کام نہیں کرتے ہیں، موبائل پہ بیٹھ کر کینڈی کریش چل رہا صاحب، وہ اوپر سے وہ گر رہے ہیں کھانے اوپر سے، اور وہ نیچے وہ اس کو سسٹم بنا رہا ہے، بس جما رہا ہے، اور اس پر اپنے آپ کو فضیلت والا سمجھ رہا، اور فون کر کے کہہ رہا میں نے 10,000 پوائنٹس بنا لیے، میں نے 25,000 پوائنٹس بنا لیے، اور میں نے 56 قلعے پار کر لیے، میں نے 57 قلعے پار کر لیے۔ 3 پتی کا کھیل چل گیا صاحب، وہ چوسر چل گیا، وہ شطرنج چل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شطرنج کے کھیلنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص چوسر کا کھیل کھیلتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اپنے ہاتھ میں خنزیر کے خون کو ملنے والا ہے۔
جو شخص چوسر کا کھیل کھیلتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اپنے ہاتھ میں خنزیر کا خون مننے والا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبوتر بازی سے منع فرمایا ہے کہ لوگ کبوتروں کے ایسے عاشق ہوتے ہیں کہ ایک کبوتر کو بھیجتے ہیں، وہ کبوتر گھوم کے دوسری کبوتری کو پکڑ کے لے آتا ہے، اس میں مست ہو جاتے ہیں۔ ادھر مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ کبوتر بازی میں مست ہے، اس کو نہ اذان کے الفاظ سمجھ میں آ رہے، نہ نماز کے اوقات سمجھ میں آ رہے۔ نیچے ماں پریشان ہے، کام کے لیے اس کو بلا رہی ہے، یہ اوپر چھت میں کھڑا ہوا ہے اور یہ صرف کبوتر بازی میں لگا ہوا ہے۔ ماں باپ گھر کے اندر بیمار ہیں، دوائی کی حاجت اور ضرورت ہے، اور یہ محلے کے کسی کونے پر بیٹھ کر وہ موبائل کے اندر لوڈو گیم کھیل رہا ہے اور اس پہ اپنے آپ کو فضیلت بتا رہا ہے، اور اپنے موبائل میں وہ 3 پتی کا گیم کھیل رہا ہے، کینڈی کریش کھیل رہا ہے، اور اس پر پوائنٹس بنا رہا ہے اور دوسروں کو میسج کر رہا ہے اور اس کا اسکرین شاٹ کھینچ کے اور دوسروں کو بھیج رہا ہے، دیکھو میں نے اتنے قلعے پار کر لیے، میں نے اتنے پوائنٹس بنا لیے۔ او اللہ کے بندے، یہ پوائنٹس نیکیاں نہیں ہیں جو تیرے کل قیامت کے دن اعمال کے اندر وزنی بن جائیں گی، یہ تو لہو و لعب ہے، یہ تو وہ کھیل ہیں جو تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے اور تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بغیر علم ہے، یہ تو لہو الحدیث ہے، یہ تو لہو اللعب ہے، یہ تو وہ کھیل ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی تھی۔ مسلمان مشت ہو گیا، اس کو یہ پوائنٹس دے دیے گئے، وہ اس میں لگا ہوا، وہ پول کا گیم نکال دیا گیا، اب وہ پول میں لگا ہوا اور وہ گوٹیاں پلانے میں لگا ہوا اور اس کے پوائنٹس بنانے میں لگا ہوا، اور یوں سوچ رہا جیسے ہم نے ملک شام کو فتح کر لیا، جیسے ہم نے سیریا کو فتح کر لیا، بیت المقدس جو فلسطینیوں کے جو اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے، وہ یوں سمجھ رہا ہے پوائنٹس بنا کے کہ ہم نے مسجد اقصی کو فتح کر لیا، ہم نے برما کے مسلمانوں کے ساتھ جو حالات ہوئے ہم نے ان کی جنگ جیت لی، ہم نے شام کے فلسطین کے بچوں کی سسکتی ہوئی آہوں کو اور بکاؤں کو ہم نے سمیٹ لیا اور ہم نے جنگ جیت لی۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور یہ لوڈو میں لگا ہوا ہے، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور یہ کینڈی کریش میں لگا ہوا ہے، یہ اس کو پوائنٹ بنانے میں لگا، یہاں اس کی نمازیں چھوٹ رہی، یہاں اس کے روزے چھوٹ رہے ہیں، وہاں ماں باپ پریشان ہو رہے ہیں، وہ دکان جس پر کام کرتا ہے وہ فون کر کر کے پریشان ہے، وہ کہتا ہے دکان چل نہیں رہی، تم کیا کرتے ہو دن بھر، وہ نیچے موبائل لگا ہوا اور وہ لگ رہا پوائنٹس بنانے میں، اور اس کو فضیلت سمجھ رہا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو رہا، اللہ کی یاد سے غافل ہو رہا۔ جتنی دیر تم نے کھیل کھیلا اتنی دیر اللہ کا ذکر کرتے، سبحان اللہ پڑھتے، الحمدللہ پڑھتے، اور پھر ظلم بالائے ظلم، ستم بالائے ستم، مسجد کے گیٹ کے سامنے بیٹھ کر مسجد میں نمازی جا رہے ہیں، اس کے دماغ کے گنچوں کے اندر یہ بات نہیں بیٹھ رہی کہ یہ نمازی جو جا رہے ہیں یہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، یہ مسجد کے گیٹ سے جو نکل رہے ہیں یہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، نہ اس کو کسی کی فکر ہے نہ وہ کوئی کام ہے۔ پھر اگر یہ کھیل ہی تک ہوتا تب بھی یہ حرام اور ناجائز تھا، اب اس پر یہ ہوا کہ اب وہ 4 لڑکے بیٹھے ہیں اور اس نے یوں بٹن دبایا اور وہ اس پر انگلی رکھی، ٹچ کرا تو وہ گھوما، اس کا پاسا گھوما تو اس پہ 6 آئے 5 آئے، اب یہ جیت گیا، تو اب اسی پر جوا شروع ہو گیا۔ یہ پہلے کھیل ہوتا ہے پھر بعد میں جوا بنتا ہے۔ پہلے کرکٹ تھا، صرف لوگ یوں کہتے تھے صاحب صحت اور تندرستی کے لیے بہت اچھا کھیل ہے، لیکن دھیرے دھیرے اس کرکٹ نے اپنا رنگ دکھانا شروع کرا اور کرکٹ کم بچا، جوا زیادہ ہو گیا۔ فٹ بال پہلے لوگ یوں کہتے تھے صاحب یہ بہت اچھا ہے، جسمانی کھیل ہے، جسم کے لیے بہت مفید ہے، پہلے وہ ایک کھیل تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس نے بھی اپنے رنگ بدلنا شروع کرے اور وہ فٹ بال کا کھیل کم بچا اور وہ جوا زیادہ ہو گیا۔ یہ موبائل پر گیم، اب یہ کھیل کم بچا اور جوا زیادہ ہو گیا، اس پر قمار ہونے لگا، اس پر سٹہ لگنے لگا، اس پر پیسے لگنے لگے، جو پہلے جیتے گا 10 روپے تو دے گا، 15 روپے تو دے گا، 25 روپے تو دے گا۔
اب یہ موبائل میں ایک کھیل تھا، لیکن کھیل سے اب یہ آگے کی سرحدوں کو پار کر دیا اور یہ جوا بن گیا، یہ سٹہ بن گیا، اور اس کو مسلمان سمجھ نہیں رہا کہ یہ اس کی کمائی کے اندر ناجائز اور حرام کا مال جا رہا ہے، جس سے اس کی پاکیزہ کمائی بھی حرام ہو جائے گی۔ میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکیزہ کمائی کی کیا فضیلت بتائی ہے اور ناپاک کمائی کی کتنی وعیدیں بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جس نے ایک جوڑا خریدا، ایک کپڑا خریدا 10 درہم کا، اور اس کے اندر 1 درہم بھی اگر حرام کا ہے، جب تک وہ اس کے جسم پر لگا رہے گا اللہ نہ اس کی کوئی فرض عبادت قبول فرمائے گا نہ نفل عبادت قبول فرمائے گا۔ ایک حرام کا لقمہ کھانے پر 40 دن کی نمازوں کو اللہ رد کر دیتا ہے، 40 دن کی عبادتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک دن کا بھی اگر جان بوجھ کر حرام کا کھا لیا، فرمایا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ لیکن اب اس کو سمجھ نہیں رہے، چونکہ یہ بے حیائی پھیلائی جا رہی، مسلمانوں کے ہاتھ میں گیند اور بلے دیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھ میں لوڈو دیا جا رہا ہے، سانپ سوڑی کا گیم دیا جا رہا ہے، کینڈی کریش دیا جا رہا ہے، 3 پتی کا گیم دیا جا رہا ہے، اور ادھر ان کی عورتوں کو ٹی وی کے اندر ایسے سیریل دکھائے جا رہے ہیں جن کے اندر وہ عورتیں لگ گئیں اور وہ مست ہو گئیں، ان کو گھر کے کام کاج کی کوئی فرصت نہیں۔ اب ان سے پوچھو کھانا کب بنتا ہے، بھائی بہت لیٹ ہو جاتے ہیں، اب تو ظہر میں کھانا بن پاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 11 بجے سے ایک ناٹک آتا ہے کہ بھابھی جی گھر پہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ ناٹک دیکھنا ابھی تو۔ اگر وہ ناٹک نہیں دیکھیں گی تو پھر کام کیسے چلے گا؟ ساس بھی کبھی بہو تھی، وہ ناٹک دیکھنا ابھی تو۔ کلرز کے اندر وہ ناٹک چل رہے ہیں، وہ ناٹک دیکھنا ہے، الف لیلا کے ناٹک ہیں یا دوسرے جو بھی ناٹک ہیں، وہ ناٹک دیکھنا، جس کی وجہ سے گھر کے کام کاج پیچھے ہونا شروع ہو گئے، سستی آنا شروع ہو گئی، کاہلی آنا شروع ہو گئی ہے، اور اب گھر کے کام کاج کے اندر میاں آتا ہے تھکا ہرا، اس کو کھانا نہیں ملتا، بچے آتے ہیں ان کو کھانا نہیں ملتا، تو گھر کے اندر لڑائی کا اور جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ کس وجہ سے؟ لہو الحدیث کی وجہ سے۔ یہ جو آپ نے ایک لعنت اپنے گھر پہ آ کر سجائی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اب گھر کی جو نورانی فضا تھی اس کے اندر تعفن پھیلنے لگا، اس کے اندر بدبو پھیلنے لگی۔ ادھر شوہر ناراض ہو رہا اور ادھر بیوی ناراض ہو رہی ہے، ادھر یہ IPL کے میچ چل رہے ہیں، ادھر یہ دن بھر اس میں لگ رہا ہے، ادھر وہ ناٹکوں میں لگ رہی ہے، ادھر بچہ کینڈی کریش میں لگ رہا ہے۔ پورا گھر ہے کہ ایک موبائل ہے اور ایک ٹی وی ہے، اور پورے گھر کے 24 گھنٹے موبائل اور ٹی وی کے اندر لگ رہے ہیں۔ نہ کسی کو پڑھنے کی فکر، نہ کسی کو کوئی بات سیکھنے کی فکر۔ آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، یہ اسکول والے بیٹھے ہیں، آپ مسلمانوں کے رزلٹوں کو دیکھیں جو اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کے رزلٹ کمزور کیوں آتے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کرا کیوں مسلمان بچے ٹاپ نہیں کرتے ہیں، کیوں آگے نہیں جاتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے گھروں پہ اتنی سختیاں نہیں ہوتی ہیں۔ غیروں کے گھروں پر تو یہ ہوتا ہے کہ جب امتحان شروع ہوتے ہیں وہ ٹی وی بند کر دیتے ہیں، وہ ان کے موبائل کو چھین لیتے ہیں، وہ اپنی نگرانی میں بچے اور بچیوں کو پڑھاتے ہیں، اور ادھر مسلمان بچے کے ہاتھ میں بڑا موبائل ہوتا ہے، گھر میں 24 گھنٹے ٹی وی چل رہی ہوتی۔ ایک آدمی دوسرے روم میں بھی بیٹھ کے پڑھنا ہے، لیکن جہاں کسی جگہ کھٹ پٹ ہو، جہاں کہیں میوزک ہو، وہاں یاد نہیں ہو سکتا ہے۔ میں مسجد میں پڑھتا ہوں، کولر کے سامنے بیٹھ کے پڑھوں تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے یاد نہیں ہے، پنکھے کے آگے جا کے بیٹھ کے پڑھتا ہوں تاکہ وہ آواز جو بار بار ٹکراتی ہے اس کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا۔ اب ایک لڑکا گھر میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بغل میں ٹی وی چل رہی ہے، بغل میں میوزک چل رہا ہے، بغل میں گھر میں گانے بج رہے ہیں، ماں دیکھ رہی ہے، ابا دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ اپنے بچے کا کل پیپر ہے، یہ کیا جا کر پڑھے گا، یہ کیا جا کر لکھے گا، یہ کیسے مارکس اور نمبر حاصل کرے گا۔ وہ انہوں نے اس کو چھوڑا ہے، اس نے بھی کہا نہ ابا کو فکر ہے نہ ابا اماں کو فکر ہے، تو چلو پھر اپن بھی کیوں نہ موبائل کے ذریعے سے پیپر حل کرتے ہیں۔ باقی کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، شب برات پہ تو لکھ ہی دیا ہے کون پاس ہوگا کون فیل ہوگا، یقین اللہ کی ذات پہ ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پاس بھی وہی کرے گا فیل بھی وہی کرے گا۔ 15 شعبان کو سارے رزلٹ لکھے جا چکے ہیں، یہ اسکول والے تو یوں ہی لگتے رہتے ہیں کہ صاحب رزلٹ اچھا آئے گا، اچھی محنت سے پڑھو گے، وہ تو سب ہو چکا ہے۔ اب یہ بھی موبائل پہ لگ رہا، ادھر اس کے ماں باپ ٹی وی پر لگ رہے ہیں،
ادھر یہ موبائل پر لگ رہا ہے۔ اس وجہ سے مسلمان بچوں کے اسکولی رزلٹ خراب آتے ہیں، ان کو اچھے مارکس نہیں ملتے، نمبر نہیں ملتے، جس کی وجہ سے بعد میں کالجوں میں جانے میں اور بڑے کلیات میں جانے میں ان کو پریشانیاں آتی ہیں، ان کے نمبر اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی وہ لہو و لعب میں گزاری ہے، زندگی کھیل کود میں گزاری ہے۔ تو کھیل کود والا بھی کوئی کام کر سکتا ہے؟ نہیں میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اپنے وقت کا حفاظت کرنا، اپنے وقت کو محسوب کرنا، اپنے وقت کو کسی فضولیات میں، اپنے وقت کو کسی غلط چیز میں ضائع نہیں کرنا۔ یہ آج تو آپ موبائل میں جوا کھیل لو لوڈو کے نام سے، کل کو آپ پھر بڑے بازار میں آؤ گے اور وہاں جوا لگاؤ گے، پرسوں کو ملک کے کسی سٹے باز سے مل کر اس سے بڑا کام کرو گے، پھر نرسوں کو ملک کے باہر چلے جاؤ گے، دھیرے دھیرے آپ اپنے شہر کے بڑے جواری بن جاؤ گے، دھیرے دھیرے آپ اپنے شہر کے بڑے سٹوری بن جاؤ گے۔ شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ شروعات یہاں سے ہوئی تھی کہ آپ نے موبائل میں لوڈو کنگ شروع کیا تھا۔ ایک لڑکے نے کسی ملک کے اندر، اس کو جج نے پھانسی کا حکم سنا دیا، تو اب وہ قاتل تھا، قتل کیا ہوا تھا، پھانسی کا حکم سنایا اور اس سے پوچھا گیا بتا بھائی تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ اس نے کہا مجھے میری ماں سے ملنا ہے، بس آخری خواہش یہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کل ملا دیا جائے گا۔ جب پھانسی دینے کے لیے جانے لگے تو ماں کو بلایا، اس کی ایسی جالی لگی ہوئی تھی، زیادہ بڑا گیپ نہیں تھا اس کے اندر، تو اس نے ماں جب آ گئی قریب میں تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے تیرے کان میں ایک بات کہنا ہے، تو اس نے کان کو آگے کر دیا، وہ جالی سے اندر نکال دیا، تو اس قیدی نے جس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، اس نے دانتوں کے ذریعے سے اس کے کان کو پکڑ کے اور کس کے نوچ لیا اور کاٹ لیا اس کے کان کو۔ تو وہ جیلر تھا، وہ کہنے لگا خبیث تجھے شرم نہیں آتی، مرنے کے قریب کھڑا ہوا ہے، قبر میں تیرے پیر لٹک رہے ہیں اور اپنی ماں کے کان کو نوچا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا اگر میرا بس چلتا تو میں اس سے زیادہ اپنی ماں کو سزا دیتا۔ تو اس جیلر نے کہا کیوں؟ کہنے لگا، وہ لڑکا کہنے لگا جس کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی کہ جب پہلے دن میں لڑ کر آیا تھا تو میری ماں نے مجھے شاباشی دی تھی اور میری پیٹھ تھپائی تھی کہ بیٹا ہم ایسے ہی خاندان کے لوگ ہیں، ہم کسی سے دبتے نہیں ہیں، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ایسے ہی لڑ کے آیا کرو، ایسے ہی مار کے آیا کرو۔ اگر پہلے دن میری ماں مجھ پر تنبیہ کر دیتی تو آج میں قاتل نہ بنتا۔ اگر پہلے دن ماں باپ اپنے بچوں کو گیم کھیلتا ہوا دیکھیں، اگر ان کو روک دیں، ان کی تربیت کر دیں، ان سے موبائل کو چھین لیں، تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں ایک بہت بڑا نوجوانوں کی ایک بہت بڑی نسل تیار ہو سکتی ہے جو دین پر اپنی جان کو مال کو لگانے والی بنے گی۔ اور اگر یہ کام نہ کیا گیا تو پھر یہ نوجوان ایسے ہوں گے کہ یہ صرف نعرے کے رہ جائیں گے اور جب ضرورت پڑے گی تو پھر یہ اپنے گھروں میں گھس جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر وہ جان نہیں ہوگی، ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوگی، ان کے اندر وہ ایمانی جذبات نہیں ہوں گے جس سے ایمان ان کا ابھر سکے، جس سے ایمان کو ان کے بھڑکایا جا سکے۔ یہ غیروں کے اس پہ آ کر یہ بالکل کمزور ہو چکے ہوں گے، چونکہ آدمی کی ایمانی صلاحیت اس کو کسی چیز پر کھڑا کرتی ہے، اور ایمانی صلاحیت تو آپ نے موبائل پر لگا دی، ایمانی صلاحیت تو آپ نے گیموں پر لگا دی، ایمانی صلاحیت تو آپ نے 3 پتے کے گیم پہ لگا دی، ایمانی صلاحیت تو آپ نے ٹی وی کے ناٹکوں پر لگا دی۔ تو اب آپ کے اندر وہ صلاحیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ انہی کے لیے ذلت والا، انہی کے لیے رسوائی والا، انہی کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ وہ تمام چیزیں آئیں گی جو آلات مزامیر کے ہیں، جو آلات غنا کے ہیں، وہ تمام چیزیں اس کے اندر داخل ہوں گی۔ جو چیز اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جو چیز نماز سے غافل کر دے، جو چیز آپ کے کاموں کے فرض منصبی سے آپ کو غافل کر دے، وہ یقینی بات ہے ناجائز اور حرام ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کا ذکر، نماز اور روزے یہ آپ کے اوپر فرض ہیں، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں اور یہ چیز آپ کی گمراہی کا سبب بن رہی ہے تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کے لیے میں نے دردناک عذاب کو تیار کر رکھا۔ اب سوچو آپ کتنا وقت ہمارا ان میں ضائع ہوتا ہے، کتنا وقت بے وقت پتہ ہی نہیں ہوتا، گھنٹے گھنٹے اس میں گزر جاتے ہیں۔ میں اپنے محلے سے نکلتا ہوں، وہیں بیٹھے بیٹھے 2 نمازیں 3 نمازوں کا وقت وہیں بیٹھے بیٹھے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ نالی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مچھر کاٹ رہے ہیں، ان کے خون کو چوس رہے ہیں، نالی کی بدبو اور سڑاند آ رہی ہے، پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں، بدبو ان کے جسم سے آ رہی، لیکن اس کے باوجود نہ وہ نالی چھوڑ رہے ہیں، نہ وہ مچھروں کے کاٹنے سے پریشان ہو رہے ہیں، ایسے مست ایسے منہمک ہیں جیسے جنت کے دیدار موبائل کے اندر کر رہے ہوں۔ صرف وہ کینڈی کریش کھیل رہے ہیں اور وہ لوڈو کھیل رہے ہیں اور اس پر پیسے لگا رہے ہیں اور جوا کھیل رہے ہیں، نہ ان کو کوئی حلال کی فکر نہ ان کو حرام کی فکر ہے۔ زندگی گزری جا رہی ہے، ختم ہوئی جا رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس سے اپنے آپ کو بچانا، میں نے شروع میں کہا تھا اپنے وقت کی قدر کرنا۔ الوقت اسمن من الذهب والفضہ، وقت سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ ارے سونا اور چاندی ضائع ہو جائے گا، دوبارہ کما سکتے ہو، دوبارہ حاصل کر سکتے ہو، لیکن جو وقت نکل گیا اس کو دوبارہ نہیں لا سکتے۔ آج کا دن کیا 50 کروڑ روپے خرچ کر کے لایا جا سکتا ہے؟ جو سورج آج نکلا تھا وہ آپ دوبارہ لا سکتے ہو۔ لیت الشباب یعود، وہ بوڑھے لوگ کہتے ہیں کاش کہ جوانی واپس آ جاتی۔ اس لیے اپنے وقت کی قدر کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں جو اتنا بڑا امام بنا مجھے 2 باتوں سے بڑا فائدہ ہوا، ان میں سے ایک بات بزرگوں کی یہ کہ وقت ایک تلوار کی مانند ہے، اگر تم اس کو کاٹ دو تو اچھا ہے، ورنہ پھر یہ تمہیں ضرور کاٹ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے وقتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے تمام کھیلوں سے اور ایسے تمام امور سے جس سے ہم اللہ کے ذکر سے اور اس کی یاد سے غافل ہو جائیں، اپنے فرض منصبی کو بھول جائیں، اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمہ کی اور خصوصاً نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔